کل کے احکام کا تتمہ، کل کے جو ہیں احکامات کا عنوان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عنوان یہ تھا کہ نماز میں اگر اجزائے نماز کی کمی یا بیشی ہو جائے تو کیا احکامات ہیں۔ تو کل جو ہیں 5 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ چھٹا مسئلہ آج عرض کروں گا، سلام نماز سے پہلے ابھی تک آپ نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یا السلام علیکم ورحمۃ یہ نہیں کہا ابھی تک، ان دونوں سلام کو ابھی تک نہیں کہا ہے۔ تو ان دونوں جملوں سے پہلے آپ کو یاد آ جائے کہ آخری ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی ہیں۔ مثلا آپ کو یاد آیا کہ یہ تو دوسری رکعت ہے، میں نے تو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، یا مثلا مغرب میں آپ کو یاد آ جائے تو دوسری رکعت میں تو تیسری رکعت بھی پڑھنی تھی۔ سلام نماز سے پہلے، مثال تشہد پڑھتے پڑھتے یا تشہد کے فوراً بعد سلام سے پہلے، ابھی تک سلام نہیں پڑھی آپ نے، سلام نہیں پڑھا تو باقی ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی تو واجب ہے کہ انہیں بجا لائیں، کھڑے ہو جائیں، دوسری یا تیسری یا چوتھی جو بھی رکعتیں ہیں آپ بجا لائیں اور نماز آپ کا درست ہے۔ اب اگر یہی بات سلام نماز کے بعد آپ کو یاد آ جائے، السلام علیکم کے بعد، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد یاد آ گیا کہ دوسری رکعت پہ میں نے مثال یا 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں میں نے پڑھی، آگے 1 رکعت یا 2 رکعتیں باقی ہے، سلام نماز کے بعد یاد آ جائے۔ اور ابھی تک اس کی بھی 2 صورتیں ہیں کہ نماز کو باطل کرنے والا کوئی عمل انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، 2 صورتیں۔ سلام نماز کے بعد ابھی تک کچھ نہیں کیا تھا جو نماز کو باطل کرے، کوئی ایسا کام، بات کرنا، منہ ادھر ادھر کرنا، یہ جو ادھر ادھر منہ پھرتے ہیں اس کا ایک نقصان یہی بھی ہے کہ مبطل نماز کام ہو گیا، کیونکہ آپ نے منہ قبلے سے پھیر دیا، یہ مبطل نماز ہے۔ تو ابھی تک آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو نماز کو باطل کرتا ہو، تو واجب ہے کہ فوراً بجا لائیں، سیدھا کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت بھی پڑھیں، اگر چوتھی بھی پڑھیں جو بھی پڑھیں، نماز ختم، نماز آپ کا درست ہے۔ لیکن آیت اللہ خوی اور آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ مکارم، ان کا فتویٰ یہ ادھر سلام بیجا کے لیے، چونکہ سلام کے بعد آپ کو یاد آیا، سلام بیجا کے لیے کیا کریں؟ 2 سجدے سہو کے انجام دیں، 2 کو یاد رکھیں، نہ کہ سجدے سہو، 2 سجدے سہو انجام دیں۔ اگر یہ دوسری صورت، اگر سلام نماز کے بعد یاد آئے کہ 1 یا 2 رکعتیں نہیں پڑھی، آخری رکعتیں، اور کوئی مبطل کام انجام بھی آپ نے دے دیا ہے، نماز کو باطل کرنے والا کوئی بات کیا ہے، آپ نے قبلے سے منہ پھیرا ہے، آپ نے جو ہے سو گئے ہیں آپ اور نماز میں قہقہا لگایا، جو بھی کھانا کھایا پیا، 1 کپ چائے پیا، گڑ پانی کچھ بھی کیا ہے جو نماز کو باطل کر دے، تو اس صورت میں نماز باطل ہے، لازم ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، اگر ٹائم ہو تو ادا، اگر ٹائم گزر چکا ہو تو مثلا دیر سے یاد آ گیا آپ کو، ابھی تک نماز قضا ہو چکی ہے، ابھی یاد آیا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہوئی، تو نماز ہو گئی باطل آپ کی، وہ نماز جو آپ نے اس وقت پڑھی تھی، ابھی آپ نے اس نماز کو دوبارہ پڑھنی ہے قضا، کیونکہ وقت گزر چکا ہے۔ انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ سلام نماز کے بعد، یہ 7واں مسئلہ ہے، سلام نماز کے بعد کوئی مبطل نماز کام انجام دینے سے پہلے یاد آئے کہ نماز کے آخری 2 سجدے نہیں کیے ہیں، میں نے دونوں سجدے نہیں کیے، میں تشہد پڑھ رہا ہوں آرام سے، یہ صورتحال کب پیش آ سکتی ہے؟ کوئی فرض کریں آپ کہ 2 سجدے کیے بغیر تشہد اور سلام پڑھ لیا اس نے، جسے بیٹھ کے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ 1 رکعت کے بعد اٹھا بیٹھا الحمد سورہ، پھر اس کے بعد
مثلا بھول جاتے ہیں تشہد شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید تشہد پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ غلطی ادھر ہو جاتی ہے، ورنہ وہ قیام میں تو کوئی تشہد نہیں پڑھتا، لہٰذا بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ پیش آ سکتا ہے۔ تو ابھی سلام نماز کے سے پہلے، سلام نماز کے بعد آپ یاد آیا اسے کہ 2 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں، انہیں آخری 2 سجدے بجا نہیں لائے، تو واجب ہے کہ انہیں بجا لائے، دوبارہ تشہد اور سلام پڑھے، اور جو سلام پہلے پڑھا ہے اس کے لیے 2 سجدے سہو بجا لائے، 2 یاد رکھیں، کیونکہ آپ لوگ ایک چیز کو بھلا دیتے ہیں، بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں، شارٹ کٹ اتنا شارٹ نہ کریں کہ وہ ایک چیز کم ہو جائے۔ 2 سجدے سہو ضروری ہے، نہیں بہت ضروری ہے، صرف سجدے سہو نہ ہو تو پھر ایک بندہ آپ کو کہا آپ اس کے لیے سجدے سہو کریں، پھر دوبارہ پوچھیں گے کہ کتنے، پھر آپ کو بتانا پڑے گا 2، تو یہ پہلے ہی بتا دیں 2 سجدے سہو کرنے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہی شک نہ یہی بات یاد آ جائے سلام نماز کے بعد، جبکہ مبتل نماز کام انجام دے چکے ہیں، آپ کھایا ہے، پیا ہے، سویا ہے، بھاگا ہے، ادھر قبلے سے منہ ادھر ادھر کیا ہے، تو نماز باطل ہے، اور نماز دوبارہ پڑھے، اگر وقت گزر گیا تھا تو اس کی قضا بجا لائے۔ 2 مسئلے اور رہتے ہیں، وہ بھی آج ختم کریں گے انشاءاللہ، کل کا عنوان ہے تعقیبات نماز انشاءاللہ۔ اگر پتہ چلے، 8واں مسئلہ، اگر پتہ چلے کہ نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہے میں نے، فجر کے وقت بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ایک دم آپ نیند سے، بچے اس طرح کرتے ہیں، نیند سے اٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید صبح ہو چکی ہے، بعض لوگ مغرب کے وقت نماز فجر پڑھ لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب نیند سے اٹھ جاتے ہیں دوپہر وقت سو جاتے ہیں، کبھی یہ غلطی ہو جاتی ہے، خیال ہوتا ہے کہ میں رات کو سویا صبح اٹھاؤں، دیکھتے ہیں کہ ہوا تاریک ہو رہی ہے، بس اس تاریکی کو نہیں کہ تاریک ہو رہی ہے، روشن ہو رہی تو جلدی سے وہ نماز فجر پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے ہی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی پتہ چلے کہ نماز وقت سے پہلے میں نے پڑھ لی ہے، اس نے مغرب سے پہلے، ظہر ہونے سے پہلے ظہر پڑھ لی ہے، فجر سے پہلے میں نے فجر پڑھ لی ہے رات کو، تو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، اگر وقت گزر گیا تھا تو نماز کی قضا کرے۔ اگر یہ پتہ چلے کہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے میں نے نماز پڑھی ہے، یہ بعد میں پتہ چلے نماز کے بعد، یا قبلے کے دائیں نماز پڑھی ہے، یا قبلے سے بائیں طرف میں نے نماز پڑھی ہے، تو حضرت امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، اگر وقت گزر چکا ہو تو نماز کی قضا بجا لائیں۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وقت نہ گزرا ہو تو نماز دوبارہ پڑھیں، اگر وقت گزر چکا ہو تو قضا ضروری نہیں ہے۔ خوش ہو گئے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کچھ نمازیں ایسی گئی ہوئی ہیں آپ کی، ہاں جی نا، اگر وقت گزر چکا ہو تو بعید نہیں کہ آیت اللہ خوبی نے فرمایا کہ پوچھ پکڑ نماز پڑھ، نماز دوبارہ، اگر وقت گزر چکا قضا کرے، اگر دائیں بائیں پڑھ لی ہو تو وقت نہ گزرا دوبارہ پڑھے، وقت گزر چکا تو بعید نہیں کہ قضا واجب نہ ہو۔ اس کا مطلب پتہ ہے، جہاں بھی کہتے ہیں بعید نہیں ہے، اس کا مطلب فتویٰ نہیں ہے میرا، اگر تم قضا کر لو بھی حرج نہیں ہے، ایسے مسائل میں جہاں فقیہ کہتے ہیں بعید نہیں ہے، مشہور یہ ہے، یہاں بندہ کسی اور کی تقلید پہ جا سکتا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم